ایک طرف کشف کو اپنے ہونے والے بچے کے لیے اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو دوسری طرف سائرہ اور رضا کا خلا کا کیس بھی عدالت میں چل رہا ہے۔ پہلے تو شاید سائرہ اپنے ہونے والے بچے کی خاطر رضا کی ماں کی باتوں میں آ کے گھر واپس جانے کو تیار ہو بھی جاتی، لیکن اب تو وہ وجہ بھی باقی نہیں بچی۔ اس لیے سائرہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب مجھے رضا کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، جس نے مجھے دھوکے میں رکھا اور میرے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ نہ صرف تعلقات رکھے بلکہ نکاح تک کر لیا۔ بہرحال خلا کے کیس کی جب لاسٹ ڈیٹ آتی ہے تو منور زلیخا سے کہتا ہے کہ اب سائرہ اور رضا کا آمنا سامنا ہوگا عدالت میں، جس کے لیے ہمارا عدالت میں پیش ہونا بہت ضروری ہے، اور سائرہ کو ظاہر ہے کہ ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ لیکن منور کو سمجھ نہیں آتی کہ سائرہ یہ سب کیسے فیس کرے گی، تو زلیخا منور کو حوصلہ دیتی ہے کہ جب کیس کیا ہے تو سائرہ کو اتنا مضبوط تو بننا ہی پڑے گا۔ اب زلیخا جب سائرہ سے اس سلسلے میں بات کرتی ہے کہ ہمیں آخری پیشی پہ عدالت میں پیش ہونا ہوگا، جس میں تمہیں رضا کے ساتھ آخری ملاقات کا موقع بھی دیا جائے گا، کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں کہ خلا سے پہلے اگر ہسبینڈ وائف پھر سے ایک ہونے کا ڈیسیژن کر لیں اور اپنے خلا کے کیس کو واپس لینا چاہیں تو عدالت خلا کا کیس خارج کر دیتی ہے، ورنہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سائرہ تو بہت پریشان ہو جاتی ہے یہ سن کے کہ وہاں رضا اور اس کے گھر والوں سے آمنا سامنا ہوگا، جبکہ سائرہ میں تو بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ کبھی اس بے وفا شخص کا سامنا کر سکے۔ دوسری طرف رضا ہے جس نے سائرہ کو دھوکہ دے کے اس شمائلہ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن اب شمائلہ رضا کو دن میں تارے دکھا رہی ہے، اپنی جاب کرتی ہے، اپنا کماتی ہے، تو گھر پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی بلکہ سب کچھ شاپنگ میں لٹا دیتی ہے۔ اور جب رضا اسے سمجھاتا ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم اتنا پیسہ شاپنگ پہ لٹاؤ، تو اوپر سے رضا کو ہی سناتی ہے کہ میں نے تم سے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ میں کما کے تمہیں پالوں، تمہارے گھر کا خرچ اٹھاؤں، میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ امیر باپ کی اولاد ہو میری زندگی بھی سنور جائے گی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جائے گی۔ شمائلہ تو اس رضا سے شادی کر کے ویسے ہی بہت پچھتا رہی ہے، اس لیے سارا دن جاب پہ رہتی ہے اور پھر لیٹ نائٹ تک اپنی دوستوں کے ساتھ باہر آؤٹنگ کرتی رہتی ہے۔ گھر بس سونے کے لیے آتی ہے اور گھر کا ماحول بھی ہاسٹل کی طرح بنا رکھا ہے۔ رضا تو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہے، سارا دن کا تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ملتا۔ پھر تو رضا کو سائرہ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے کہ جب میں آوارہ گردی کر کے بھی سارا دن گھر سے باہر رہنے کے بعد واپس جاتا تھا اور سائرہ کے سامنے جھوٹی ایکٹنگ کرتا تھا جیسے سارا دن بہت محنت کر کے واپس آیا ہوں، تو سائرہ کس مسکراہٹ اور خوش اخلاقی سے میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی کہ رضا چائے لا دوں یا چائے سے پہلے کھانا کھائیں گے، اور پھر کتنے اہتمام سے میرے لیے کھانے کی تیاری کرتی تھی، ٹرے سجا کے میرے سامنے رکھتی تھی اور پھر کھڑی ہو کے دیکھتی رہتی تھی کہ رضا میرے کھانے کی تعریف کریں گے، اور بدلے میں نے سائرہ کے ساتھ کیا کیا، تعریف تو دور کی بات، میں نے تو کبھی اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ اس شمائلہ جیسی لڑکی کے لیے سائرہ جیسی لڑکی کو دھوکہ دیتا رہا، ایسی لڑکی تو چراغ لے کے ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملتی، اور شمائلہ جیسی لڑکیوں کو تو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا، یہ تو میرے جیسے امیر باپ کی اولادوں کے پیچھے خود ہی ہاتھ دھو کے پڑی رہتی ہیں۔ صرف سائرہ کی ہی نہیں، رضا کو تو اپنے والدین کی بھی قدر ہونے لگی ہے، اس کا فادر یہی تو اسے سمجھاتا تھا کہ بیٹا پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، دونوں ہاتھوں سے لٹانا بہت آسان ہے، لیکن تب رضا نے کب اپنے باپ کی سنی تھی؟ اسے تو یہی غصہ آتا تھا کہ اگر میرے باپ نے پیسہ کما ہی لیا ہے تو اب مجھے خرچ کرنے سے منع کیوں کر رہا ہے، لیکن اب جب رضا کو خود کمانا پڑا ہے تب جا کے اسے احساس ہوا ہے کہ خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے کمانے کے لیے۔ وہی رضا جو دونوں ہاتھوں سے اپنا باپ کا پیسہ بغیر سوچے سمجھے لٹاتا تھا، اب پائی پائی کا حساب رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید زندگی میں یہ تجربہ ہونا بھی بہت ضروری تھا، ورنہ میں اپنے باپ کی دولت کو ساری زندگی فار گرانٹیڈ ہی لیتا رہتا۔ اب رضا کو احساس ہو ہی گیا ہے تو اب بالآخر اپنی ماں کو کال کرتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا، آپ لوگوں کی بات نہ مان کے اور سائرہ جیسی لڑکی کو دھوکہ دے کے۔ بلا شبہ جو لڑکی آپ لوگوں نے میرے لیے پسند کی تھی وہ کہیں بہتر تھی اس لڑکی سے جس سے میں نے محبت کی شادی کی ہے۔
اب رضا اپنی ماں کے سامنے روتا ہے کہ امی پلیز کچھ کریں، آپ نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں گی تو سائرہ اپنا خلا کا کیس واپس لے لے گی اور مان جائے گی میرے ساتھ رہنے پہ۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں شمائلہ کو طلاق دوں گا اور میں سائرہ کے ساتھ ہی اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ادھر کشف بھی عبدالباری سے کہتی ہے کہ مجھے مائکے چھوڑ دو، اب جب گھر آتی ہے تو اپنی ماں کے پوچھنے پہ کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، بالآخر کشف اپنی پریشانی کا اظہار زلیخا کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ امی مجھے تو یوں لگتا ہے اس بچے کی وجہ سے میرا خواب ادھورا رہ جائے گا، مجھے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑے گی۔ اب پریشان تو کشف کی طرف سے زلیخا بھی تھی اسی میٹر کو لے کے، اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ ابھی تو پریگننسی کی وجہ سے کشف کو پڑھائی سے ہٹایا گیا ہے، جب بچہ آ جائے گا تو شمیم اپنی خصلت سے باز نہیں آئے گی اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گی کہ کشف کو مزید پڑھنے سے روک سکے، کیونکہ وہ چاہتی ہی نہیں کہ کشف کو اس خاندان کی پہلی ڈاکٹر ہونے کا خطاب ملے۔ بہرحال زلیخا کشف کو سمجھاتی ہے کہ تم اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہی ہو، کیونکہ عبدالباری ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب عبدالباری نے تم سے وعدہ کیا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہاری پڑھائی ضرور کمپلیٹ کروائے گا۔ بہرحال اتنے میں شمیم بھی ان لوگوں کے گھر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ سائرہ اور اس کے پیرنٹس کو سمجھانا چاہتی ہے کہ سائرہ کو اپنا خلا کا کیس واپس لے لینا چاہیے۔ کیا آپ ساری زندگی اپنی بیٹی کو طلاق کے بعد اپنے گھر بٹھائے رکھیں گے؟ اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر توڑ کے آپ لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جس پہ زلیخا حیرت سے شمیم کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ کون سا گھر، میری بیٹی کا گھر تو کبھی بسا ہی نہیں تھا۔ اس کے شوہر اور ساس کا رویہ تو پہلے دن سے ہی ہمیں نظر آ رہا تھا، یہ تو سائرہ تھی جو ان کے رویے پہ پردے ڈالے ہوئے تھی۔ بہرحال شمیم منور سے کہتی ہے کہ چچا سوچ لیں، ایک دفعہ طلاق کا دھبا لگ گیا تو آج کل تو کماری لڑکیوں کو رشتے نہیں ملتے، آپ کی طلاق یافتہ بیٹی کو کہاں سے رشتہ ملے گا؟ اب جب منور اور زلیخا شمیم کی یہ بات سنتے ہیں تو دونوں ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بات تو بہرحال سچ ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ سائرہ کے پیرنٹس شمیم کی یہ باتیں سننے کے بعد اسے سمجھائیں کہ رضا سے جب آخری ملاقات ہو اور اگر وہ واقعی ہی اپنے کیے پہ شرمندہ ہے تو اسے ایک اور چانس ضرور دینا چاہیے۔ سائرہ جو خود بھی رضا سے خلا بھی چاہتی ہے لیکن اپنے دل سے رضا کی محبت کو نکال بھی نہیں پا رہی، لیکن یہ سوچ سوچ کے بہت غم زدہ ہے کہ رضا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری محبت کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی سے محبت کی شادی کر لی۔ بہرحال سائرہ تو شاید دل ہی دل میں بہت پہلے سے یہ چاہتی تھی کہ رضا کو ایک آخری موقع دیا جائے۔ اب جب پیرنٹس بھی سمجھائیں گے اور رضا بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا تو ہو سکتا ہے کہ سائرہ اپنا خلا کا کیس واپس لے لے اور رضا کو ایک چانس اور دے ہی دے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ ڈرامہ اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ رضا یقیناً سائرہ سے کہے گا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تمہیں دھوکہ دے کے، لیکن تم سے دور ہونے کے بعد تمہاری اہمیت کا احساس بری طرح سے ہوا اور شمائلہ کو طلاق دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ دوسری طرف عبدالباری بھی سوچے گا کہ کشف کی پریگننسی کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر وہ پریگننسی کی حالت میں اپنے ایگزامز دینا چاہتی ہے تو عبدالباری خود کشف کو ایگزامینیشن ہال تک لے کے جائے گا، باہر انتظار کرے گا اور خود اسے پوری کیئر کے ساتھ گھر واپس لے کے آئے گا، اور پھر نسیم بھی شمیم کی تمام کارستانیاں عبدالباری کو بتا دیں گی کہ یہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو محبت کا جذبہ دکھا رہی تھی یہ سب صرف تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا، ورنہ اندر ہی اندر یہ تمہارے اور کشف کے رشتے کی جڑوں کو بری طرح سے کاٹ رہی تھی۔ اور نسیم کو بھی احساس ہو جائے گا کہ یہاں شمیم کی جلی کٹی سننی پڑتی ہیں اور ساتھ اتنا کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہاں اس کے شوہر صادق کی ماں ہے جو نہ صرف نسیم کو بیٹھی کو کھانا دیتی ہے، اس سے پیار محبت سے پیش آتی ہے، بلکہ اسے بہت عزت سے رکھا ہوا ہے۔ تو نسیم صادق کے ساتھ گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لے گی اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ساس سے اپنے کیے کی معافی مانگے، اور آگے چل کے اسے احساس ہو جائے کہ اگر وہ اپنی ساس کی شمیم سے آدھی بھی خدمت کر لے تو شاید صادق اور سمن بھی خوش رہیں اور خود نسیم بھی اپنے گھر میں سکون سے رہ سکے۔ تو ناظرین، اس ڈرامے سے کافی لوگوں کو کافی سبق بھی ملتے ہیں۔ ویسے آپ کو اس ڈرامے سے کیا سبق ملا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔